بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر حکم تھا، عمل ہوا اور بے وقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بے وقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصہ بعد وہ بے وقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو اس بے وقوف کے متعلق بتایا گیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اجازت بخشی۔ وہ بے وقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ بے وقوف نے کہا، تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بے وقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بے وقوف نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان اس عارضی زندگی کے اونچے مقام پر پہنچنے کی ہر ممکن جد و جہد سے گریز نہیں کرتا، جو ہر ایک کے لیے لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے، مگر دائمی زندگی کا اعلیٰ مقام جو بڑی آسانی سے نہ سہی مگر کوشش سے ہر کوئی پا سکتا ہے۔